اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على موسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچنا ہے۔ معروف طریقے سے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو۔ ہاں، وہ عورتیں چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی اجازت قرار دیا ہے کہ عورت کو عقد نکاح کے بعد اور صنفی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اگر حق مہر مقرر کیے بغیر شادی ہو چکی ہو تو صنفی تعلق قائم کرنے اور مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق دے دی جائے۔ کوئی اس سے عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے مگر طلاق جائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر اسے کچھ خرچ ضرور دے دیا جائے۔ یہ خرچ گویا اس چیز کے عوض ہے جو اسے شوہر سے اس کے حالات کے مطابق ملنا تھا، اور اب طلاق کی وجہ سے یہ اس سے محروم ہو گئی ہے، اور یہ خرچ مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا، اور اسے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھایا تو گو اس نے ناپسند کیا، تو آپ نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے اور اسے سفید کتان کے 2 سوتی کپڑے پہنا دیے جائیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں عورت کو خرچ دینے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کو تعین کر دیا گیا، اور یہ کہ اگر شوہر مقاربت سے پہلے عورت کو طلاق دے دے تو طے شدہ مہر کو نصف کر دے گا، اور اگر کچھ اور خرچ دینا بھی واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان فرما دیتا، خصوصاً جب کہ اس آیت کو اس پہلی آیت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے جس میں اسے خرچ دینے کا ذکر ہے۔ اس حالت میں نصف مہر دینے پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور اس مسئلے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ یہ عورتیں اس نصف مہر کو بھی معاف کر دیں جو ان کے شوہروں پر واجب ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے کچھ بھی واجب نہیں رہے گا، اللہ یہ عورت معاف کر دے اور اپنے حق کو چھوڑ دے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یا مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے تو اس کا اختیار ہے، اور جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اس سے مراد شوہر ہے۔ اور ابن مدویہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے کہ اس قول کے دلیل یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اس سے مراد حقیقت میں شوہر ہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اسے مضبوط رکھنا، توڑ دینا، منہدم کر دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، اس سے مراد عورت کا ولی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جس عورت کا ولی بنا ہے اس کے مال کسی کو ہبہ کرے، اسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس کے مہر کو معاف کر دے۔
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے ارشاد کے مخاطب مرد اور عورتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں سے زیادہ متقی وہ ہے جو معاف کر دے۔ یہاں فضیلت کی بات یہ ہے کہ عورت اپنے نصف مہر کو معاف کر دے یا شوہر اسے نصف کے بجائے پورا مہر ہی دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ بھلائی سے یہاں احسان کرنا مراد ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے امور و معاملات اور حالات میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔